رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کو 100 سال جہنم کی آگ میں جلایا ہے۔ 100 سال کے بعد پوچھا من انت و ما انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ نفس نے پہلے والے جواب دیا انا و انت، میں ہوں اور تو ہے۔ اللہ نے اس نفس کو 100 سال بھوک کی شدت اور بھوک کے عذاب میں اور بھوک کی آگ میں ڈالا، 100 سال بھوکا رکھا ہے اس کو۔ اب بھوکا رہ رہے کہ اس نفس کی ایسی مت ماری گئی، اس کی عقل ٹکانے آ گئی، اس کی ہوش اڑ گئے، یہ جو ساری شرارتیں تھی اس کی ختم ہو گئی، ساری چلاکیاں جو ہیں وہ ہوا ہو گئی۔ اللہ نے پوچھا 100 سال کے بعد بھوک کی آگ میں مبتلا کرنے کے بعد پوچھا من انت و ما انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ نفس نے کہا انت ربی و انا عبدک، یا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تب اللہ نے بندوں پر روزے فرض کیے تاکہ اس بندوں کا نفس ان کے قابو میں آ جائے۔ حالانکہ باج فقیرہ کسے بھی ماریا چور اندر دبا ہو، اندر والا چور ہے نا، اس کو کسی نے کتا کہا، کسی نے چور کہا، کسی نے کچھ کہا، ظالم کہا، تو اس کا علاج روزہ ہے۔ اب جو بندے روزہ نہیں رکھتے کیونکہ کام بڑا سخت ہے، وہ نفس تو مانتا ہی نہیں، وہ کون سا مانتا؟ وہ کہتا ویلا رہ کبھی نہیں مانتا کہ میں روزہ رکھتا۔ 100 بہانے اس کو، من حرام بہانے حلال۔ حضرات روزہ رکھ کے ملتا کیا ہے؟ میں ایک حدیث رسول اللہ کی آپ کو سناتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے میری جتنی عبادات ہیں ہر عبادت کا صلہ جنت ہو سکتی ہے، ہر عبادت کا انعام میری رضا ہو سکتی ہے، گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، قبر کے عذاب کی معافی ہو سکتی ہے، پل صراط سے جلدی سے گزرنا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے اس کی جزا سوائے میرے دیدار میں اور کوئی نہیں ہو سکتی، سوائے میری ملاقات کے اور کوئی جس کی جزا بنتی نہیں ہے، تو اتنا مشکل کام ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ دو چیزیں ضروری ہیں، بندے کو اللہ کا پتہ، بندے کو اللہ کی معرفت ہو۔ اس بندے کو اللہ کی معرفت ہی نہیں پائی جانا، آپ اس کو 100 بھی باتیں بتائیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ سمجھتے اللہ دیکھ رہا ہے، اوپر سے دیکھ رہا ہے، دائیں سے دیکھ رہا ہے، بائیں سے دیکھ رہا ہے۔ جب تک آپ اس کے دل میں یہ بات نہیں ڈالتے کہ اللہ ادھر ادھر سے، یہ اوپر سے نہیں دیکھتا، اللہ اندر سے دیکھتا ہے، وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اندر موجود ہے۔ اور اس مہینے میں ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں نے جو روزے فرض کیے ہیں یہ میں نے تم پر آسانی کی ہے، تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا۔ یا اللہ بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اور پھر کئی ساری پابندیاں لگا دی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی۔ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا یہ جو روزہ ہے
علمی لطائف مختلف بزرگوں کے، علماء کے، فقہا کے، وہ بیان کر رہے تھے ایک بندہ جس نے سر پر گھڑا رکھا ہوا، پانی کا گھڑا ہوا، وہ اتنا سیاڑا ہے کہ سر پر گھڑا رکھ کے تو وہ چل سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا عورتیں سر پر گھڑا رکھ کے تو پانی لے کے آتی تھی، آج کل تو رواج ختم ہو گئے، تو کچھ بولو تو سب سکتے سر پر پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے اور ہاتھ بھی مصروف ہے، پاؤں بھی مصروف ہے، نظر بھی مصروف ہے، جتنی مرضی مصروفیت ہو اس کا ذہن پانی کے مٹکے کی طرف ہی رہنا ہے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں بس اللہ کی معرفت کا یہی فارمولہ ہے کہ جو مرضی کرو، جدھر مرضی جاؤ، دھیان ادھر رکھنا ہے، دھیان ادھر رکھنا ہے۔ روزہ آسانی کیا دیکھو، اللہ کریم ہے، اور اللہ کتنا کریم ہے کہ ذرا آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اللہ نے کہا میرے بندے 11 مہینے بیچارے کوئی نہ کوئی پنگا کرتے ہی رہتے ہیں، نفس ان کو گناہوں سے مبتلا رکھتا ہے، تو رمضان کے اندر بھی بڑا بھی پرہیز کریں گے تو کوئی نہ کوئی تو ان سے کمی ہو ہی جانی ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہا کرنا کچھ نہیں، جو بھی صاحب حیثیت ہے وہ صحیح کا فطر ادا کر دے، ساری کمیاں میں معاف کر دوں، تم سب کا فطر دے دو، یہ تمہارے روزوں کی اندر کی ہوئی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور تمہارے روزے میری بارگاہ میں ستھرے ہو کر پہنچ جائیں گے، کیونکہ میں رب العالمین ہوں، میں تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہوں، تمہاری مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اب سن، ہر سال یہ مسئلہ میں بیان کرتا ہوں، پھر بھی بندے سستی کرتے ہیں۔ ایک بندہ ویسے پاکستان سے لوگ باہر جاتے ہیں، کوئی دیسی گھی لے کے جاتا ہے، کچھ ستو لے کے جاتا ہے، سگان کی سوغات لیتے ہیں، یہ رپورٹ والے تلاش لیتے ہیں کہ یہ نہیں جانا، یہ نہیں جا سکتا ہے۔ حالانکہ قانونی طور پر وہ جا سکتا ہے، ویسے وہ اپنے جڑ گرانے کے چکر میں پابندیاں لگاتا ہے۔ اسی طرح باہر سے بندہ بندہ آتا ہے، کسی ملک میں رہتا ہے، وہ ظاہر ہے کاکے کے لیے، کاکی کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے کچھ نہ کچھ سامان زیادہ ہوتا ہے۔ اب وہ ایئرپورٹ والے کہتے ہیں بھائی جان 35 کلو کیری کرنے کی اجازت ہے، 35 کلو سے زیادہ آپ کو لوڈ لے جانے کی اجازت ہے۔ اب بالکل اسی طرح سے میرے اللہ نے بتایا کہ لوگوں جو پل صراط ہے وہ بہت خطرناک ہے، بال سے باریک ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ اب وہاں سے قسمت والا ہی گزرے گا جس پر اللہ کا فضل ہوتا۔ فرمایا کیونکہ روزہ تم نے رکھنا ہے میری رضا کے لیے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، اس میں اخفاء ہے، پوشیدگی ہے۔ اور وہ بندے جو روزے میں اس کے آداب کا کامل لحاظ کر کے کامیاب ہو گئے، ان کو میں پل صراط سے بے نیاز کر دوں۔ جو مالک ہے جنت کا دربان فرشتہ حضرت مالک علیہ السلام، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، رسول اللہ نے بتایا، یہ دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ جنت میں پھرتے پھرتے دروازے کے پاس آئے تو میں نے پوچھا تم ادھر کدھر؟ پل صراط پر گئے تھے، میزان پر گئے تھے، حوض کوثر پر نہیں گئے، یہ پوری جو پروسیس ہے وہاں سے گزر کے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا ادھر سے تو ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے جو کہ میرے روزے چھپ کر رکھے ہیں، چھپا کر رکھے ہیں، اس کا اجر بھی پوشیدہ ہے، میں نے تمہیں پار دے دیے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جہاں جا کے جا سکتے۔
یعنی روزہ مشکل ہے، مانتے ہیں مشکل ہے، لیکن اس کا انعام تو دیکھو۔ رسول کریم فرماتے ہیں جو بندہ روزے کی وجہ سے، روزے کی گرمی کی شدت سے پیاس لگ جاتی ہے اس کو، اور وہ پیاس سے اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، بڑا ہوگا تو پورا مہینہ دن کی اوقات میں کچھ نہیں کرنا، بندہ بڑا تو ہوتا ہے، فیٹ جو ہے، چربی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بندہ تھوڑا سمارٹ ہو جاتا ہے، مشکل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اہتمام میں روزہ داروں کو جب قبر سے اٹھائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندے میرے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر کے آئے ہیں، یہ طباق لے جاؤ، قبروں سے نکل کے پہلے ان کو کھلاؤ اور پلاؤ۔ پل سے رات میں جہاں کہتے ہیں زبان میں پیاس سے باہر آ جائے گی، سوا دینے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لیکن وہ روزہ داروں کے لیے نہیں ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں وہ کھاتے پیتے جنت میں جا رہے ہوں گے، حالانکہ لوگوں کا بھی حساب بد نصیبی ہوگا، یہ اتنے سارے پیکیجز کے باوجود کیا ہوگا، روزہ دینا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، روزی روٹی کا کرنا ہوتا، وہ لوگ تو ویلے ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی کام نہیں، صبح نماز پڑھا کے سونا ہے اور سارا دن سونا ہے، یہ زور پڑنے کی۔ اور میرے بھائی اگلی بات بھی سن لو، اگر تو تیرا تعلق میرے رب کے ساتھ ہے، اس کے حبیب نے بتایا ہے شہر فیہ یزداد رزق المومن، یہ وہ مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ مومن کا رزق بندے کہتے ہیں جناب مفتی صاحب ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا، آپ کہتے ہیں رزق بڑھ جاتا ہے، دیہی اتنی ہے، تنخواہ اتنی ہے، خرچے اسی طرح سے ہیں، تو آپ کہتے ہیں حدیث پاک میں رزق بڑھ جاتا ہے تو رزق بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ کے بندے، اور رزق صرف کھانا پینا ہی نہیں ہوتا، رزق یہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، کانوں کی سماعت بھی رزق ہے، یہ دل جب صحیح طرح دھڑک رہا ہے یہ بھی رزق ہے، گردے صحیح طرح اپنا ورکنگ کر رہے ہیں یہ بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، عزت بھی رزق ہے، اور شہرت بھی رزق ہے، اور اولاد بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت ساری ایسی چیزیں جو پیسوں سے لے کر استعمال کرنی پڑتی ہے، اللہ بغیر پیسے کو اس کا اہتمام فرما دیتا ہے۔ روزہ اس بات کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بڑی آخری بات بڑی مزیدار تھا، کیا بولا؟ یہ جو کلیم اللہ ہو گئے، کون ہو؟ کلیم اللہ، اللہ سے گفتگو کرتا وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ سنتا اور فوری جواب دیتا ہے۔ یا اللہ یہ عزت تو نے کسی کو نہیں دی، اللہ نے کہا بے شک یہ عزت میں کسی کو نہیں دی، لیکن سن جب تو میرے ساتھ کلام کرتا ہے موسیٰ، میرے اور تیرے درمیان 70,000 حجابات ہیں، 70,000 پردوں کے پیچھے سے میں تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں، یہ ایک ہے، اور اس طرح کے 70,000 پردوں کے پیچھے سے میں تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، لیکن سن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوگی کہ جن کے ساتھ میں اس طرح ملاقات کروں گا کہ بیچ میں کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو کون ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب کی امت میں روزہ دار، میں تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، 70,000 پردے ہیں، لیکن جب ان سے گفتگو کروں گا تو پھر وہ میرے ساتھ گفتگو کریں گے تو بیچ میں پردہ کوئی نہیں ہوگا۔